اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، ان یضلوک، آپ کو راستے سے ہٹانے کا، ما یضلون، اور وہ نہیں راستے سے ہٹا سکتے الا مگر انفسهم، اپنے آپ کو، ما یضرونک من شیء، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی ہے، وعلمک، اور آپ کو تعلیم دی، علم دیا، ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکا سکتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ جانتے نہیں تھے، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ لا خیرہ، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیرن، بہت سی، من نجواہم، ان کے مشوروں میں، ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر من امرا، جو حکم دے صدقہ کا، او معروف، یہ نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، من یفعل ذالک، جو یہ کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، امن قریب، اس کو دیں گے اجر عظیمہ، بڑا اجر۔ اکثر لوگوں کے سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو صدقہ کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، جو شخص یہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کام کرے گا، امن قریب اس کو بڑا اجر دیں گے۔ من یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، واضح ہو گئی، لہو، اس کے سامنے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، نولیہ ما تولی، ہم اس کو جانے دیں گے جدھر وہ جائے گا، ونصلہ جہنم، اور اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، برا ٹھکانہ ہے۔ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کے راستے کی پیروی کرے گا، جدھر وہ جائے ہم اسے جانے دیں گے اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے اس بات کو کہ شریک کیا جائے ان کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ اسے چاہیں گے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دوری گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان یدعون، وہ نہیں دعا کرتے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر زنانیوں سے، وَإِن یدعون، اور وہ نہیں پکارتے، الا مگر شیطان مریدا، شیطان مردود کو، لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وقال، اور فرمایا، لاتخذن، شیطان نے کہا تھا، لاتخذن، میں ضرور بناؤں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیب مفروضہ، مقررہ حصہ لوں گا، ولاضلنہم، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ولامنینہم، میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا، ولآمرنہم، میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فلیبتکن، وہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان، ولآمرنہم، میں ان کو حکم دوں گا، فلیغیرن خلق اللہ، وہ تبدیل کریں گے اللہ کی تخلیق کو۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا، جس نے بنا لیا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، واضح گمراہی، وہ واضح نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان کو شیطان وعدہ نہیں دلاتا مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ نہیں پائیں گے انہا، اس سے محیصہ کو چھٹکارے کی جگہ۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق، کون ذرا سچا ہوگا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کے لحاظ سے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری خواہشات، تمہاری امیدیں، ولا امانی، اور نہ خواہشات و امیدیں اہل کتاب کی۔ من یعمل سوءا، جو عمل کرے گا برا، یجزی بہ، اسے بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، نہ مدد کرنے والا۔ من یعمل من الصالحات، اور جو عمل کرے گا نیک، اچھے، من ذکر،
خواہ وہ مرد ہو او انسا یا عورت، و مومن ہو بشرطہ کہ مومن ہو، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تل کے برابر بھی۔ ومن احسن دینا، کون ذرا اچھا ہوگا دین کے لحاظ سے، ممن اسلم، اس سے جو اسلام لے آئے یا جھکا لے، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہ محسن بشرطہ کہ وہ مخلص بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ پیروی کرے ابراہیم کی ملت کی یکسو ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اور وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی خاص مہربانی و فضل اے محمد آپ پر نہ ہوتا تو ایک جماعت نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جماعت کون تھی؟ خاندان بنو بیرک کے لوگ تھے، وہ جو آپ کو یہ تاثر دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی یہودی چور ہے اور بشیر چور نہیں ہے، وہ تو بہکانا چاہ رہے تھے آپ کو۔ اللہ نے مہربانی کی، فضل کیا، آپ کو بتا دیا کہ غلط فیصلہ نہیں ہوا کہ بشیر چور ہے اور وہ یہودی چور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، آپ کو ان چیزوں تعلیم دی جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب کچھ جانتے نہیں تھے، بس بعد میں اللہ نے علم دیا ہے۔ عام بندہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ سب کچھ پہلے جانتا نہیں ہے، جن چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اس کے بعد ان چیزوں کا علم آتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو غلط فہمی مبتلا ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے، بندے سے نکلنے کی کوشش کرے۔ جس نے قرآن شریف ترجمہ، تفسیر، نبی پاک کی لاکھوں حدیث وہ نہیں پڑھی، مسائل شریعت نہیں پڑھے، وہ دین نہیں جانتا، لیکن لوگ مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ چند چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں، ایک دو کتابیں پڑھ لی، مطالعہ کر لیے، ایک دو علماء کے بیان سن لیے، اس وجہ سے کہتے ہیں سب کچھ پتہ ہے۔ بھائی سب کچھ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی ایک شعبے میں کافی عرصہ گزارے، علم حاصل کرتا رہے، پھر چاہے کچھ پتہ چلتا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، کبھی یہ نہ سوچو کہ مجھے بہت زیادہ علم دے دیا گیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، وہی نازل ہوتی ہے، آپ کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا کہ لوگ جو اس میں کانوں میں باتیں کرتے ہیں اکثر سرگوشیوں خیر نہیں ہوتی، وہ غلط مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جو آدمی نیکی کسی کو کان میں بات کہے، صدقے کی ترغیب، صدقہ خیرات کرو، یا کسی اور نئے کام کی ترغیب دے، یہ لوگوں کو صلح کرانے کی ترغیب دے، تو یہ مشورہ اچھا ہوتا ہے۔ تو صلح کرانے کی ترغیب بھی بڑی اچھی ترغیب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فساد ذات البین ہی الحالی کا، آپس کا فساد دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اور صلح کے بارے میں فرمایا والصلح خیر، صلح کرنا بہتر چیز ہے، بندہ صلح کرنے کی کوشش کرے، کرانے کی بھی کوشش کرے جہاں کرا سکتا ہو۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی بھی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 115 میں یہ فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، جدھر جائے گا ہم اسے جانے دیں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ تو ایک ہوتا ہے رسول کے تعلیمات کی خلاف ورزی کرنا، ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ خلاف ورزی ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا سنت ہے، لیکن اس کے الٹ کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا غلط فہمی کی وجہ سے کہ میرے ذہن میں خیال یہ ہے کہ یہ کام یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے، یہ ہے خلاف ورزی۔ دوسرا ہے مخالفت کرنا۔ مخالفت یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں معاذ اللہ یہ سننا ٹھیک نہیں ہے، اور رسول کا طریقہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ غلط ہے۔ یا وہ کہے کہ جی جو مومنوں کا راستہ ہے، یعنی صحابہ کرام پہلے مومن تھے، ان کے راستے کی بھی اتباع و پیروی کا حکم ہے، اور اسی طرح جس مسئلے پر امت کے علماء، ساری امت کے علماء کے اتفاق ہو جائے یہ مسئلہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، تو جو اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعید بیان کر رہے ہیں کہ وہ جدھر جائے گا جانے دیں گے اس کو، پھر انجام کے لحاظ سے اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ تو مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا راستہ دیکھ کے چلے، اور جو صحابہ کرام یا ہر دور کے جو علماء کے جو نظریات ہیں، ان کے خیالات ہیں، تو ان کو وہ فالو کرے، ان کی پیروی کرے، اپنے ذاتی خیالات کی، دین خلاف خیالات کی پیروی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، یعنی بغیر توبہ کے۔ بندہ مشرک فوت ہو گیا
تو اگر اس نے توبہ نہیں کی اسے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اس نے چھوٹے درجے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو بغیر توبہ کے فضل سے معاف کر سکتے ہیں. اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ شرک میں مبتلا نہ ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں یہ فرمایا کہ یہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہیں وہ زنان نے کچھ نام ان کو پکار رہے ہیں. مشرکین نے کچھ بتوں کے نام رکھے, پتھروں کے نام بت پر رکھے ہوئے تھے بتوں کے, یہ لات ہے, یہ عزا ہے, یہ منات ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے عورتوں والے نام تھے. فرمایا کہ تم تو عورتوں کو پکار رہے ہو, عورتوں کو, اور شیطان مردود کو پکار رہے ہو اصل میں, کیونکہ شیطان کہتا رہا کہ تم ان سے دعا کرو, بتوں سے ان کی عبادت کرو. پھر فرمایا کہ شیطان پہ اللہ نے لعنت کی ہے. شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میں آپ کے جو بندے ہیں نا ان میں سے مخصوص حصہ میں نکالوں گا اپنا, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا, میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا, ان کو امیدیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. میں جھوٹی امیدیں کیا گناہ کرتے رہو, کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا. اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لوگ, دین پر عمل نہیں کریں گے, جھوٹی امیدیں رکھیں گے. اور ولا آمرنہم, میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ کان چیر کے جانوروں کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا کہ وہ کان چیریں گے. اب جانور کا بلاور کان چیرنا, تکلیف دینا ہے اس کو, یہ منع ہے شرعی لحاظ سے. پھر چیر کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا یہ بھی شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. پھر فرمایا شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے, اللہ کی تخلیق کو وہ تبدیل کریں گے. تخلیق تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جس سے میں تبدیلی کریں شرعی لحاظ سے منع ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے اپنے حسن کے لیے اپنے دانتوں میں فاصلہ کرانا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بھویں جو ہے وہ بہت زیادہ باریک کروانا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کسی کی بہت زیادہ پھیل گئی ہیں, بری لگتی ہیں, وہ مناسب کرا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح حضور کے زمانے میں بھی لوگ اپنے جسم پہ گدواتے تھے, یعنی سوئی سے سوراخ کروا کے سرما ڈالتے تھے, اس میں نام لکھوا لیتے تھے, جانور کی تصویر بنا لیتے تھے. تو یہ بھی شرعی لحاظ سے منع ہے. تو اس طرح جو بھی ایسی تبدیلی ہے جو فطرت کے خلاف ہے وہ شرعی لحاظ میں داخل ہے اور وہ منع ہے. تو پھر فرمایا جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کے بڑے واضح نقصان میں مبتلا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ شیطان ان کو لوگوں کو ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے, جھوٹی امیدیں دلاتا ہے, گناہوں میں فائدہ دکھاتا ہے ان کو, لوگوں کو نا کہ تم یہ گناہ کر لو بڑا فائدہ ہوگا, یہ گناہ کر لو بہت فائدہ ہوگا, اور دھوکے کے وعدے کرتا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو کافر ہیں اللہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچے وعدے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, ان کو باغات میں داخل کریں گے. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ سے کوئی سچا بندہ نہیں ہو سکتا. پھر آیت نمبر 129 میں 23 میں یہ فرمایا لیس بامانیکم کہ تمہاری اور اہل کتاب کی امیدوں کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. صرف امیدوں اور آرزو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. یہودی اہل کتاب کہتے رہے کہ ہم تو بخشائے ہیں, نحن ابناء اللہ واحباؤ, اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیتے ہیں ہم تو, اور ہم جو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے نہیں. ہم تو مسلمانوں نے کہا نہیں ہمارا نبی تم سے اچھا ہے, ہم جنت میں جائیں تم جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف بھائی یہ امیدیں کافی نہیں ہیں. میں یعمل سوءا یجز بہ, جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا, اور وہ اللہ کے سامنے کوئی حمایتی مددگار نہیں پائے گا. تو خالی امیدیں صرف کافی نہیں ہے کہ بندہ خود چیزیں فرض کر کے بیٹھ جائے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں, میں تو بہت اللہ والا ہوں, میں تو جنتی بن گیا جی. اس سے کام نہیں چلتا. اگر وہ برائیاں کر رہا ہے تو ان کی سزا بھگتے گا, خواہ پیر کا پوتا اور پیر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, قریشی خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ہماری اور آپ کی تو بات ہی کیا ہے, اصل چیز عمل ہے, ایمان اور نیک اعمال اور اخلاص نیت. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو, یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لے, مخلص بھی ہو, ملت ابراہیم کی پیروی کرے, اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا, دوست بنا لیا تھا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کون جنت میں جائے گا؟ جو نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. فرائض کو ادا کرتے ہوں, واجبات کو ادا کرتے ہوں, گناہوں سے بچتے ہوں. میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا, اللہ ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے, کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے.
اللہ نے دار طور پہ دی ہوئی ہے، نہ جنت کسی کی جاگیر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔